تمام اہل اسلام کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت عید کی مبارک ہو۔ 35 سے 40 سال پہلے جو راجہ جنگ کے نعروں میں جذبہ تھا، آواز تھی، جوش تھا، وہ آج مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ابھی آپ نے نعرہ نہیں لگانا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تقاریر علماء کرام نے ماشاءاللہ بہت کی ہے جلوس میں، تو میں نے آپ کو صرف بیدار کرنا ہے، جگانا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں شاقان مصطفیٰ کس انداز میں شامل ہوتے ہیں۔ میں 35-40 سال پہلے کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ نعرہ میں نے لگانا ہے، جواب آپ نے دینا۔ تقریریں ہوتی رہی ہیں، میں بھی کچھ نہ کچھ کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درود ابھی اسی طرح پڑھنا ہے جیسے ہم نے نعرہ لگایا، لیکن ابھی میں بتاتا ہوں۔ تمام حمد و ثنا، تسبیح و تعریف اور سجد و سجود کے لائق اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ کی بے حمد ثنا اور تعریف کے بعد حضور پر نور، شافع یوم المشہور، آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، آمنہ کے لال، نور مجسم، شفیع معظم، فخر آدم و بنی آدم، فخر دو عالم، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، کملی والی سرکار، صاحب رولات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ رسالت میں دودھ پاک کی آواز اس انداز میں آنی چاہیے کہ خالق کائنات وہ دن قریب تر لے آئے کہ ہم سب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ گنبد خضرا کی ہریالیاں ہماری آنکھوں میں رچ رس رہی ہوں، ہمارے گناہوں کے دفتر ہماری آنکھوں کے سامنے کھلے ہوئے ہوں، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں سرکار کے قدمین شریفین پر نچھاور ہو رہی ہوں۔ پھر صرف زبان سے نہیں، جسم کے ہر حصے سے آواز ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جشن ولادت رحمت الہی، جشن ولادت کرم الہی، جشن ولادت انعام الہی، جشن ولادت فضل الہی، جشن ولادت عنایت الہی، جشن ولادت کرم ہے میرے مالک کا، بہار کی برکھا ہے۔ جشن ولادت بہار کی برکھا ہے، جشن ولادت انوار کی برسات ہے، جشن ولادت مہتا گلستان ہے، جشن ولادت چٹکتی کلیاں ہے، جشن ولادت چار دانگی عالم خوشبوؤں کو عام کر دیتا ہے، جشن ولادت فضاؤں کو معطر کر دیتا ہے۔ جشن ولادت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا جشن انسانوں کی روحوں کو بالیدگی عطا کر دیتا ہے، انسانوں کی ارواحوں ترتاحت عطا کر دیتا ہے، انسانوں کی روحوں کو منور کر دیتا ہے۔ اور پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ مومن جس سمت سے گزرتا ہے پھر فضائیں خوشبودار ہو جاتی ہیں، فضائیں مہکتی چلی جاتی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔
جب تاج رسالت و ختمیت میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا گیا، سر اقدس پر سجایا گیا، یعنی اعلان نبوت جب کیا گیا، اس اعلان نبوت کے بعد پتہ چلا کہ 40 سال پہلے جو روشن رات کے پچھلے پہر میں 40 سال پہلے روشن رات کے پچھلے پہر میں انوار و تجلیات کی برسات کی اس لہروں میں جب رب کائنات نے ایک ایسے نو مولود کو تخلیق کیا، پیدا فرمایا، مادر آغوش میں آیا، اس شخصیت کی حضرات محترم 40 سال کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلی، لوگوں کو پتہ چلا، بلکہ لوگوں کی نظریں پھریں الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت کو کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوگوں کی نظریں پھریں، ہر چیز کی نگاہیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے اس ہستی کو بھیجا تھا، آج کے دن اس ہستی کو بھیجا تھا جس نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ انقلاب از خود فخر کرنے لگا اور سارے انقلابوں کا صفایا کر دیا۔ وہ انقلاب مکہ کی گلیوں سے اٹھا اور ایسا اٹھا کہ 4 دانگی عالم پھیل گیا اور پوری دنیا پر اس انقلاب کے اثرات یہ ہوئے کہ مکہ کی اگر بات کر لی جائے تو دور وہ تھا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جب بیٹیوں کے گردن پر زندہ بچیوں کے گردن پر چھری چلا دی جاتی تھی۔ ایک شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ ماں کی چھاتی پر لٹا کر چشمے تصور سے دیکھیے، بچی کے یا بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ماں کی ممتا کی حالت کیا ہوتی ہے ہر بندہ جانتا ہے، لیکن جب ماں کے سینے پر لٹا کر بیٹی کو ذبح کیا جائے تو کیا کیفیت ہوگی اس ماں کی۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس نے ذبح کر دی، دوسری پیدا ہوئی، اس نے ذبح کر دی، تیسری پیدا ہوئی، اس نے ذبح کر دی، ماں دیوانہ ہو گئی، پاگل ہو گئی۔ ایسے ماحول میں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ اہل مکہ آج تمہاری دعوت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ اہل مکہ کو دعوت دے دی۔ اہل مکہ حیران ہیں، ششدر ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیسی دعوت ہے، آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ میلاد پاک کا مبارک مقدس جلوس ہے۔ نعرہ سجدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، سجدی مرشدی یا نبی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا جو امام ہے نبی کا وہ غلام ہے۔ نعرہ حیدر۔ وقت لیمیٹڈ ہے، ٹائم لیمیٹڈ ہے، تو یہ بار بار ٹرپنگ بھی ہو رہی ہے، اس وجہ سے بھی تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے۔ اینی ہاؤ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو وقت ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات چیت کو ختم کروں۔ ایسے ماحول میں جب بیٹیوں کو چھاتیوں پر، ماؤں کی چھاتیوں پر ذبح کیا جاتا تھا، ایسے ماحول میں اعلان ہوا مکہ کی وادی میں، اے مکہ کے سرداروں، اے سرداران مکہ، اے سرداران قریش، بلا تخصیص سب کے لیے اعلان ہو گیا کہ بھئی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اسم گرامی آئے تو سب درود پاک پڑھا کریں۔ تو اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دعوت ہے۔ سرداران مکہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، ارے دعوت کس چیز کی ہے، کیوں بلایا گیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، کوئی معلوم نہیں۔
کوئی پتہ نہیں کس چیز کی دعوت ہے، لیکن سب کہتے ہیں کہ چلو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دعوت کیسی ہوگی. یہ تو در یتیم ہے، دادا اس کا نہیں ہے، ماں اس کی نہیں ہے، باپ اس کا نہیں ہے، یہ کیا دعوت کرے گا، کہاں سے دعوت کرے گا؟ سرداروں کی دعوت اور ہوتی ہے، بڑوں کی دعوت اور ہوتی ہے، یہ دعوت اس لیول کی نہیں ہوگی. یہ کفار سوچ رہے ہیں، گفت و شنید کر رہے ہیں. اسی اثناء میں وقت مقررہ آتا ہے جب کریم آقا کی بارگاہ میں مقام پر پہنچتے ہیں جہاں دعوت کا اہتمام ہے، دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں لے لیتے ہیں، حیران و ششتر ہے کہ یہ دعوت اتنی عظیم دعوت کہ کفار مکہ، قریش مکہ، سرداران مکہ دیکھ کر حیران ہے کہ ایسی عظیم الشان دعوت. پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ آپ نے اپنی پیاری لخت جگر، اپنی صاحبزادی، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا ہے. فرمایا اہل مکہ یہ دعوت میں نے اس خوشی میں دی ہے کہ میرے رب نے میرے آنگن میں بیٹی کی صورت میں اپنی رحمت کو نازل کیا ہے نا. سجدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختی، ہم عصمت رسول کے پاسباں ہیں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں، ہم روزہ رسول کے پاسباں ہیں. سجدی مرشدی یا نبی. آج کی اس دور میں اگر دیکھا جائے کوئی علاقے کا چودھری، علاقے کا سردار، علاقے کا نمبردار جس کام کو کہہ دے کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کام اگر کوئی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہی کرے گا نا جس کے بازو میں قوت ہوگی، جس کے بازو میں قوت ہوگی اور جسے پتا ہوگا کہ کائنات عالم کے سارے جھوٹے خدا اکٹھے ہو جائیں پھر بھی رب کعبہ کی قسم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. رسول رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، اعلان کیا لوگوں یہ رب کی رحمت ہے جو بیٹی کی صورت میں مجھے عطا کی گئی. اس بیٹی کی صورت میں رب کی رحمت کے ملنے پر یہ جشن منا رہا ہوں، یہ دعوت کر رہا ہوں، یہ خوان نعمت تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. آؤ کھاؤ تمہیں پتہ چلے کہ بیٹی کی رحمت کیسی رحمت ہوتی ہے. پھر وہ ماں جس کی چھاتی پر 3 بیٹیوں کو ذبح کیا گیا تھا، وہ ماں دیوانہ ہو گئی تھی، پاگل ہو گئی تھی لوگوں کی نظروں میں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. اس نے جان چھڑوانے کے لیے یہ کام کیا. پھر جب اس نے سنا کہ اللہ نے ایک ایسا جوان مرد پیدا کیا ہے، اللہ نے ایک ایسا قوی شخص پیدا کیا ہے، اللہ نے ایک ایسا مرد مجاہد پیدا کیا ہے، اللہ نے ایک ایسی ہستی کو بھیجا ہے جس نے بیٹی کو رحمت کہہ کر کے بیٹی کی ولادت پر جشن منایا ہے، خوشیاں منائی ہیں، دعوت کی ہے. اس نے پھر اپنے دامن کو پھیلایا، اس ماں نے اپنے دامن کو پھیلایا، کہا مولا یا تو سب کو محمد جیسے سینے عطا کر دے، نہیں تو مکہ کو برباد کر دے. حضرات گرامی قدر، اسی لیے رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. نعمت یہ جو رب کی نے دی ہے، اب دیکھیں رب کی بے شمار نعمتیں ہیں. کوئی بندہ شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کوئی بندہ شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی نعمت کی بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں کہ چھوٹی سی نعمت انسان کے جسم میں بے شمار نعمتیں ہیں. ابھی پچھلے دنوں جب کرونا کی وبا ہم پر عالمی طاقتوں نے مسلط کی، پوری دنیا پر مسلط کی، تو کیفیت یہ ہو گئی کہ لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت پڑی، ہاسپیٹل لائز ہوئے. وہاں پر جا کر کوئی ہاسپیٹل پر ڈے 10,000 لے رہا ہے، 10,000 لے رہا ہے، کوئی 20,000 لے رہا ہے، کوئی 30,000 لے رہا ہے، کوئی 40,000 لے رہا ہے، کوئی 50,000 لے رہا ہے. کس چیز کا؟ آکسیجن کا. کس چیز کا؟ آکسیجن کا. ایمان سے بتائیے جو رب ہمیں، مجھے 55 سال سے جو رب مجھے آکسیجن دے رہا ہے، میں نے تو آج تک اس کا 1 پیسہ بھی پے نہیں کیا، 1 روپیہ بھی نہیں دیا. یہ آکسیجن اتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح اور نعمتیں اگر انسان اپنے جسم کے اندر ہی دنیا کی پوری نعمتوں کی بات نہیں کرتا،
صرف جسمانی نعمتوں کی بات کرتا ہوں. اگر انہی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. دوران خون کی نعمت، ریڈ سیل کا ختم ہونا نعمت، نئے کا پیدا ہونا نعمت، سانس کا آنا نعمت، سانس کا جانا نعمت، خون کا نکلنا نعمت، خون کا سڑنا نعمت، پانی کا پینا نعمت، آنکھوں سے دیکھنا نعمت، زبان سے بولنا نعمت، ہاتھوں سے پکڑنا نعمت، پاؤں سے چلنا نعمت. یارو کون کون سی نعمتیں گنواؤں؟ نہیں گنوا سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں یہ ساری نعمتیں دے کر کے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں تم پر احسان کر رہا ہوں. لیکن جب میرے آقا مولا کو بھیجا فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا. مومنوں پر احسان. کوئی تو راز ہے نا، کوئی تو راز ہے نا کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ان گنت نعمتیں دینے والا رب نعمتوں کے عطا کرنے پر جتلا نہیں رہا. لیکن جب یہ نعمت عطا کی، محبوب بھلا کسی کو دینے والے ہوتے ہیں؟ کوئی محب کسی کو اپنا محبوب دیا کرتا ہے؟ یہ اسی خالق و مالک کی، اسی خالق و مالک کی شان ہے کہ وہ کہتا ہے ساری دنیا میرے محبوب سے محبت کرے، ساری دنیا میرے محبوب سے محبت کرے. ہاں ہاں یہ اسی کی شان ہے، اسی کی شان ہے. اور ہم بھی اللہ کے فضل سے اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. دیوانے 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 یا رسول اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایسی نعمت ہے جس نعمت کے ملنے پر رب نے کہا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا. کوئی تو راز تھا نا. چلو کم از کم یہی مان لیتے ہیں کہ اس نعمت نے آ کر دنیا کو اس انداز میں الٹ کر رکھ دیا کہ جو کار مذلت میں گرے ہوئے لوگ تھے ان کو اٹھایا اور جو شریعہ پر پہنچایا، جو جہالات تھے ان کو پکڑا عالم بنا دیا، جو لوگ ذلیل اور رسوا تھے ان کو پکڑا زمانے کا امام بنا دیا، بکریاں چرانے والے کو پکڑا تو خلیفۃ الرسول بنا دیا، ارے حبشہ کے غلام کو پکڑا تو سیدنا بلال بنا دیا. تو پھر اس احسان پہ رب کا شکر تو ادا کرنا بنتا ہے نا. تو آپ ماشاءاللہ جس طرح میلاد پاک کے جلوس میں اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، دل باغ باغ ہے. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا کرے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ سب احباب سے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور جماعت اہل سنت حلقہ راجہ جنگ کے قیادت اور اراکین کو بھی، کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے جلوس کا کمال ہے، یہ ہمارے جلوس کا کمال ہے، یہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر لمحہ بلندی ہے، ہر سال پہلے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بھی بڑھ کر جلوس ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہر گھر میں چراغا ہونا چاہیے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے ساتھ اور گفتگو کرتا، دل چاہ رہا ہے، لیکن میں 1-2 منٹ پہلے اوپر لے چکا ہوں. لیکن وہ 1-2 منٹ آپ کی انتظامیہ کی وجہ سے کہ آپ کا جنریٹر بند ہوا، میں نے ٹائم اوپر نہیں دیا. تو اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ کریم مجھ گناہگار و سیاہکار کو اور آپ سب کو زندہ رکھے، تو نبی رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر زندہ رکھے. موت آئے تو کریم آقا کی محبت پر موت آئے. وآخر دعوانا